اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا او کما قال اللہ تبارک و تعالی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز سامعین، ممبر رسول پر تشریف فرما تمامی علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، بالخصوص فاضل گرامی مرتبت استاذ الادباء پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب قبلہ ضیائی، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا ریاض صاحب قبلہ، میرے بھائی برادر گرامی محترم محب العلماء حضرت علامہ مولانا ارشاد صاحب قبلہ، جملہ حاضرین اہل سنت والجماعت، میری مقدس بہنوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، بی آمنہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آج کی عظیم الشان مجلس جس میں آپ سب اپنی شرکت بارگاہ رسول میں درج کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے پروردگار اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جناب محترم عثمان شاہ صاحب قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو اور ان کی بچی کے مستقبل کو روشن اور تابناک فرمائے۔ ایک اچھی نقابت میں آپ ایک اچھا جلسہ سماعت کر رہے ہیں اور اس تمام کار خیر کی برکتیں رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ حاصل جلسہ شورا کو اور ایک خطاب سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ میں تھوڑی دیر کے سامنے آپ کے لیے حاضر آیا ہوں، کچھ باتیں اسلام کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے لے کر، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات اس چھوٹی سی مختصر گفتگو کو صرف سنیں گے ہی نہیں بلکہ اسے آج اپنے دامن میں بھر کر لے جائیں گے، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ پروردگار آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ بڑی مشکل سے اور بڑی ارکریزی کے بعد ان جلسوں کو منعقد کیا جاتا ہے، اور ان جلسوں میں عموماً جو جلسہ کرتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اطراف اور جوانب کے تمام افراد یہاں پر حاضر ہوں اور میرے لیے دعا کریں، میری کارکردگی کے لیے دعا کریں، علماء حضرات کی تقریریں سنیں، شورا کو سن کر اللہ کو یاد کریں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ یہ تمام امیدیں ہوتی ہیں، یہ سب مقصد ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں کہوں گا، آپ کو علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تہذیب کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، الفت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، سنت کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا سنت ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر سنت ابو جہل کی نفرت کا مقابلہ کر سکتی ہے تو آج کے ابو جہل کی نفرتوں کا مقابلہ بھی تعلیمات مصطفیٰ کر سکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ مل کر سنت کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کو اپنے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے ہم سب ایک مزاج بنائیں، سننے سنانے کا ماحول بنائیں، سارا مجمع میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر دعا کر لے، پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یہ میری بے بدعاتی کہ میں یہ تمام علماء حضرات سے متعارف نہیں ہوں، لیکن بڑے مخلص ہیں اور
بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے یہ تمام افراد جو آج کے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، آئے ہیں، حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کی ایک گفتگو سمجھنے سمجھانے کے طور پر جیسا کہ مولانا اختر صاحب ضیائی نے حکم فرمایا ہے، میں اس کی تعمیل کی پوری کوشش کروں گا، آپ تک کچھ باتیں اسلام کے حوالے سے پہنچا سکوں۔ لیکن پھر سے ایک بار زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ اس امید کے ساتھ دعا کر لیجئے، پروردگار ہم سب کی دعائیں دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کے حق میں قبول و مقبول فرما۔ بہت تعجب ہوتا ہے مجھے آپ کو دیکھ کر اور آپ کی قومیت کو دیکھ کر اور آپ کے شوق سماعت اور شوق محبت رسول کو دیکھ کر کہ آج کے اس دور میں دنیا کی وہ تمام تہذیبیں جو پہلے کبھی طاقت میں تھیں، قوت میں تھیں، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس لشکر تھا، جن کے پاس تعداد تھی، آج وہ پائی نہیں جاتی ہیں۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ مسلمان کیسے بھارت میں زندہ ہیں اور بھارت میں عشق رسول کے ساتھ زندہ ہیں، اپنی تہذیب کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہم نے تو مٹتے ہوئے دیکھا زرتشتیوں کو، جبکہ ان کے پاس طاقت تھی، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے۔ ہم نے نصرانیت کو دیکھا مٹتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے۔ یہودیت اب دنیا میں اپنی اس انداز کے ساتھ پائی نہیں جاتی جس انداز کے ساتھ ان کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ تمام تہذیبیں اب دنیا میں آپ کو خال خال نظر آئیں گی، یا تو ان کا وجود مٹ چکا ہے۔ حامان کی حامانیت اب نہیں پائی جاتی، فرعون مٹ چکا ہے، نمرود ختم ہو چکا ہے، شداد کو دنیا یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہڑپا موہن جودڑو ایک زمانے میں بڑی تہذیب رہی بھارت کی، آج یہ صرف اپنی کتابوں میں پائی جاتی ہے، دنیا اسے یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی طاقت اور اتنی قوت ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، اپنے مذہب کو بچا نہیں پائے، اپنی تہذیب بچا نہیں پائے، اپنی پہچان بچا نہیں پائے، اپنی کتاب بچا نہیں پائے، اپنی تعلیمات بچا نہیں پائے۔ آج سب سے زیادہ کوئی غریبی میں زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، جن کے پاس سیاست نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، جن کے پاس قوت نہیں، جن کے پاس طاقت نہیں۔ اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جن قوموں کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ مٹ جایا کرتی ہے، جن قوموں کے پاس سیاست نہیں ہوتی وہ مٹ جایا کرتی ہے، جن قوموں کے پاس قوت نہیں پائی جاتی وہ قومیں نہیں رہ پاتی ہیں۔ آپ کیسے زندہ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہم آدمیاں، ہم بھی مٹ جاتے، کیا کریں؟ ہمارا عشق رسول ہمیں مٹنے نہیں دیتا ہے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، واہ حضرت واہ واہ۔ آج آپ کے عشق رسول نے آپ کو بچا رکھا ہے، آپ کے عشق رسول نے آپ کی حفاظت کی ضمانت لے رکھی ہے، آپ کے عشق رسول نے آپ کو جوڑ رکھا ہے۔ میں پھر سے آپ سے کہنا چاہوں گا، مجلس میں جتنے بھی لوگ ہوں اس سے کوئی فرق دینی مجالس کو نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ تعداد سیاسی جلسوں میں دیکھی جاتی ہے، تعداد وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں پر تعداد کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ دینی جلسوں میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، محبت رسول دیکھا جاتا ہے، عشق رسول دیکھا جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں منتشر ہو کر نہ بیٹھیں، جتنا ہو سکے متحد ہو کر بیٹھیں۔ یقین جانیے جب آپ کم ہوتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں تو وہ 72 یاد آتے ہیں جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ اپنی شہادت کا جام فرمایا تھا۔ وہ 72 نے وحدت اور اتحاد کا وہ درس دیا ہے کہ کئی ہزار ان کے سامنے ہارتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ آج تک نہ جانے کتنوں کی مائیں ماتم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہ کم تھے لیکن اتحاد کے ساتھ تھے، محبت کے ساتھ تھے، الفت کے ساتھ تھے اور وفاداری کے ساتھ تھے۔ آج میں آپ کو بھی اسی انداز میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کسی حد تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جان لوں آپ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے، سارا مجمع میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر دعا کر لے، پروردگار ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے صدقے طفیل 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت کیا ہے، سنت کی برکت کیا ہے، سنت کی طاقت کیا ہے؟ عثمان شاہ صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے وہ کام انجام دیا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا 1450 برس پہلے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کوئی شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کے ثواب۔ ارے واہ 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 واہ، لاجواب۔
اس سنت کے ساتھ ساتھ آپ میلاد منا رہے ہیں اپنی بیٹی کے تعلق سے آپ میں خوشی کی ایک لہر ہے. یہ ساری سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم الشان انقلاب قیامت تک کے لیے کیسے برپا کیا. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے بھارت سے تقریباً سعودی عرب کی دوری 5000 کلومیٹر ہے. ماں کعبہ جائیے, ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. آپ وہاں جائیے, یہ مذہب وہاں آیا تھا, یہ دین وہاں آیا تھا. وہاں سے آنے کے بعد دنیا کا کوئی گوشہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں. بلکہ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی تاریخ میں کتابیں خاموش ہیں اس تعلق سے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کوئی نبی آئے ہوں یا کوئی کسی رسول کی جلوہ گری ہوئی ہو. آئے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کتابوں میں نہیں ملتا. کتابیں اس تعلق سے خاموش ہیں. کوئی نبی بھارت نہیں آیا, کوئی رسول بھارت نہیں آئے, جلوہ گر نہیں ہوئے. نبیوں کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے یہاں پر آپ تک دین نہیں پہنچا. کم از کم کتابیں یہ ضرور بتاتی ہیں. پورے بر صغیر میں اس بات کا پتہ آپ کو نہیں ملے گا, لیکن اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ رسول یہاں ضرور آئے ہوں گے, نبی کی آمد یہاں ضرور ہوئی ہوگی. کیونکہ جہاں جہاں اللہ کی توحید کا تصور پایا جاتا ہے وہ رسالت کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. رسالت کے واسطے ہی سے توحید کا تصور پایا جا سکتا ہے. میں اب آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں تاریخ کی حوالے سے. اب آپ کے حماد میاں یہاں پر بھارت میں آپ ہی کا کہنا ہے نبی نہیں آئے, رسول نہیں آئے, لیکن کوئی خطہ کیا ایسا بتا سکتے ہیں جہاں پر مسلمان نہ ہو؟ اڑیسہ کی گھاٹیوں سے لے کر چھتیس گڑھ کے گفاؤں تک اور مہاراشٹر کے جنگلوں میں چلے جائیے, کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا, کوئی ضلع ایسا نہیں ملے گا, کوئی صوبہ ایسا نہیں ملے گا, کوئی دھرتی ایسی نہیں ملے گی جہاں پر اللہ کو ماننے والا نہ رہتا ہو, مصطفیٰ پر کلمہ پڑھنے والا نہ رہتا ہو. آپ کبھی اس سے پوچھئے کہ حضرت یہاں پر اسلام کیسے آیا, دین کیسے آیا, قرآن کی باتیں کیسے آئی, اللہ کی بات یہاں پر کون لے کر آیا؟ تو جانتے ہیں وہاں کے لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ کی بات درست ہے اور تعجب ہے. یہ بات پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے. بے شک کوئی بھی آتا ہے ان جنگلوں میں یہی پوچھا کرتا ہے کہ یہاں پر دین کیسے آیا, یہاں پر اسلام کیسے آیا, یہاں پر قرآن کیسے آیا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے گئے. ایک مسجد تھی, وہاں ایک مینار تھی, وہاں ایک مصلی تھا, مصلی کے بغل میں ایک مزار تھی. انہوں نے کہا حضرت یہ مزار ایک اللہ کے ولی کا ہے. ہم لوگ یہاں پر دین اسلام کو جب نہیں جانتے تھے, یہی اللہ کے ولی سفر کر کے یہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے آئے تھے. جواب نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء اکرام. ہم نے یہاں اسلام کو ولایت کے حوالے سے جانا ہے, اسی لیے سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرتے رہیں. آپ کہیں گے حماد میاں دنیا بہت مٹانے کی ہمیں کوشش کر رہی ہے, لیکن ہم مٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فلسطین دیکھیں کتنا تباہ ہو چکا ہے, لیکن آج بھی وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے محمد رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. جائیے ذرا دیکھیں فلسطین کی وادیوں میں ویرانیاں ہیں, ہر طرف رونے کی آوازیں ہیں, مصیبت زدہ لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنی مصیبت کے آنے کے باوجود انہوں نے ببانگے دھولے اعلان کر دیا ہے تم ہمارے جسموں کو تو توڑ سکتے ہو, ہمارے ایمان کو توڑنے کی اوقات تم میں نہیں ابھی آئی. یہ بات وہاں کا غریب مسلمان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کو توڑنے کی اور مٹانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. میں کہوں گا آپ کو مٹایا نہیں جا سکتا, آپ کو توڑا نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے حماد میاں غریب ہونے کے باوجود, حماد میاں کمزور ہونے کے باوجود, حماد میاں سیاست کے نہ ہونے کے باوجود, ہم کہیں گے ہاں غریبی کے باوجود دنیا تم کو توڑ نہیں پائے گی, کیونکہ جس قوم پر مجاہد ملت جیسوں کا سایہ ہو اس قوم کو قیامتیں بھی مٹا نہیں پائے. یہ آپ کی محبت آپ کے بڑوں کی بارگاہ میں آپ کی حفاظت کر رہی ہے. اڑیسہ والوں آپ لوگوں سے پرزور اپیل ہے اور محبت کے ساتھ گزارش ہے, اللہ کی طرف آئیے, رسول اللہ کی طرف آئیے, رجوع کیجئے اللہ رسول کی طرف. یقین جانیے علم کی بڑی ضرورت ہے آپ کو, تعلیم کی بڑی ضرورت ہے آپ کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نعتیں سننا رسول اللہ کی سنت ہے, نعتیں پڑھنا حسان بن ثابت کی سنت ہے, نعتیں
نعتیں پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ آپ کو روحانی طور پر جلا بخش سکتی ہیں، روحانی طور پر آپ کو زندہ رکھ سکتی ہیں، لیکن دین کو عام کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، سچ کو سچ بولنے کے لیے اور حق کو حق ثابت کرنے کے لیے تقریروں کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے۔ لاجواب پیغام واہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا فریضہ ہے، یہ آپ کو اور ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے ہم لے کر چلتے ہیں آج سے 1450 برس پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حدیث شریف ملاحظہ کر لیجئے، لیکن اس سے پہلے زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے اور ہمیں یہ جتائیے کہ ہم آدمیاں، ہم اتنے بے رخے لوگ نہیں ہیں۔ آپ اگر کانپور سے چل کر مصطفیٰ کے نام پر نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے گاؤں آ سکتے ہیں تو ہم بھی نبی کا ذکر سننے کے لیے یہاں بیٹھ سکتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر۔ یہ بتائیے، اسی لیے ہم آپ کے سامنے اسی امید کے ساتھ آئے ہیں تاکہ آپ سے ہم اپنی کچھ باتیں کر سکیں، حدیث کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک غریب صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، ان کے پاس مکان بہت بوسیدہ ہے، ان کے پاس اپنی فیملی نہیں ہے، ان کے پاس کمزوریاں ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ ایک بازار میں چھوٹی سی دکان ہے، یہ سبزی کا کاروبار کرتے ہیں، سبزی جو کچھ بیچ پاتے ہیں بیچ لیتے ہیں، شام کو اپنے واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اچانک ایک آدمی ایک بار ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، جانتے ہو ظاہر کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا محمد نام کے کوئی نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں جو کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے تو انہی کا ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہر تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم کام کرتے ہو، سبزیاں بیچتے ہو، واپس چلے جاتے ہو۔ بالکل ایسا ہی دیہات رہا ہوگا، یا اور شاید کہ اس سے بھی زیادہ بنجر جیسا کہ آج ہے، اور ایسا ہی زمانہ رہا ہوگا جیسا کہ آج ہمارے اور آپ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ بازار بہت دور تھا، ان کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، ان کے پاس بوسیدگی تھی، کمزوریاں تھیں، غربت تھی، اور پھر وہ سیاہ فام تھے، کالے تھے۔ کالے اور گورے کا فرق اس زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ جو کالا ہوتا تھا اس کو عزت کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا، شادی کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا، خوبصورتی کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو کالا ہوا کرتا تھا گوروں سے الگ بٹھایا جاتا تھا، جو غریب ہوا کرتا تھا امیروں سے الگ بٹھایا جاتا تھا۔ امیر کو سلام کیا کرتے تھے، غریب سے کبھی کبھی حوال پوچھ لیا کرتا تھا۔ ایسے دور میں اس غریب شخص کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن جب سے اس نے رسول اللہ کا نام سنا ہے دل نے عجیب سے ایک انگڑائی لی ہے۔ اس نے کہا ظاہر شاید منزل مقصود خود تمہارے یہاں آ چکی ہے، ایک بار چل کر تو دیکھو، ملاقات کر کے تو دیکھو۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام۔ ظاہر کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کا چہرہ دیکھا، خدا کی قسم خدا کا جلوہ نظر آ گیا ہے، میں حق کو پہچان گیا ہوں، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ظاہر کو رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا۔ عثمان شاہ صاحب آپ نے جو جلسہ کیا ہے، جو پیسہ خرچ کیا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بے سہارا ہو جائے گا یا رائے گا چلا جائے گا۔ ایک بار ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت کا صلہ آپ کو آپ کا باپ نہ دے سکے، آپ کو آپ کا بھائی نہ دے سکے، آپ کا پڑوسی نہ دے سکے۔ ایک بار ہو سکتا ہے آپ کی محبت کا صلہ آپ کا دوست نہ دے سکے، لیکن محبت مصطفیٰ سے کی جائے تو صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، قیامت میں بھی ملتا ہے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مدینہ۔ جتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے یقیناً کل قیامت کے دن یہ کام آنے والا ہے۔ آپ نے اپنی موت کا سامان کر لیا ہے، آپ نے اپنی قبر کا ذخیرہ کر لیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا سامان کر لیا ہے۔ حضرت ظاہر کو ملاحظہ کریے، ایک غریب صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا، ایمان لے آئے، واپس گھر چلے گئے۔ دوسرے دن صبح آئے، دکان کھولنے سے پہلے، بازار جانے سے پہلے ایک دیہاتی شخص گاؤں میں رہنے والا جس کا تعلق درختوں سے ہے، جس کا تعلق ہریالی سے ہے، جس کا تعلق کھیتوں سے ہے، جس کا تعلق پیڑوں سے ہے، جس کا تعلق گاؤں کی مٹی سے ہے، جس کا تعلق شہر سے نہیں ہے، رسول اللہ
کی بارگاہ میں ایک امید کے ساتھ آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ظاہر آج کیا بات ہے؟ کہا حضور میں بہت غریب ہوں، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میں سبزی بیچا کرتا ہوں، کھیتوں میں اگاتا ہوں، کچھ تازی سبزیاں میں نے بچا کر رکھی ہیں آپ کے لیے، یا رسول اللہ یہ تازی سبزیاں قبول فرما لیں اور اپنے غلام کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ نے تازی سبزیاں قبول فرما لی، اس کے لیے دعا کی، واپس چلے گئے۔ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ یہی معمول رہا، 1 سال یہی معمول رہا۔ اپنی دکان جانے سے پہلے، سبزی کا کاروبار کرنے سے پہلے، سب سے پہلے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر آتے، یا رسول اللہ آپ کے لیے تازی سبزیاں لایا ہوں، آپ کا غلام لے کر آیا ہے، قبول فرما لیں۔ 12 سال تک مسلسل یہ معمول رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 12 سال تک میرا دیوانہ میری محبت میں نذرانے پیش کیا کرتا ہے، تازی سبزیاں مجھے کھلایا کرتا ہے، ایک دن رسول اللہ نے دروازہ کھولا، باہر جلوہ گر ہوئے اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، وہ ظاہر نام کا شخص ہے، سبزی فروش ہے، غریب ہے، سیاہ ہے، کالا ہے، جسے کوئی نہیں پوچھتا، میرے پاس سبزیاں لے کر آتا ہے، جانتے ہو وہ اپنی دکان کہاں پر لگاتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں، لیکن حضور وہ تو فقط معمولی آدمی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ صحابہ سے عرض کے، صحابہ سے فرمایا رسول اللہ نے آج اس نے محبت کی انتہا کر دی ہے اور میری رحمتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اس کی محبت کا صلہ دے دیا جائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، تو کیا آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس غریب کی غربت پر لاکھوں سلام ہے، اس صحابی کی سیاہ فامی پر لاکھوں سلام ہے کہ دنیا جس نبی کا پتہ پوچھ کر سارے عالم کا سفر کر کر جن کی بارگاہ میں آیا کرتی ہے، آج وہ خود محمد مصطفیٰ اپنے غلام کے لیے چل پڑے ہیں اپنے گھر سے۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیں گے ملاقات کرنے؟ کہا ہاں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی کی سادہ لوحی ملاحظہ فرمائیے، میرے نبی کا اخلاق ملاحظہ فرمائیے، میرے نبی کس قدر انقلابی رسول ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا کی ہر انسانیت کو رسول اللہ کی سنت کی ضرورت ہے، اس سنت کو اپنائیے، اس سنت کو گلے سے لگائیے، اس سنت کو اپنے دامن میں جگہ دیجئے۔ یہ سنت بڑی انقلابی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار پہنچے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیں وہ آپ کا غلام جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے۔ حضور نے انہیں دیکھ لیا، وہ تو غریب صحابی سبزیاں بیچ رہے ہیں، آپ کے ہاں ایک سبزی فروش کو کیا اہمیت دیتے ہیں آپ ذرا مجھے آپ بتائیں، ایک سبزی فروش کو کس نام سے پکارتے ہیں ذرا آپ مجھے بتائیں۔ کیا ہمارے ہاں اونچ نیچ کا یہ تصور ابھی تک باقی نہیں ہے؟ کیا خان صاحب اور انصاری صاحب میں یہ تصور باقی نہیں ہے؟ کیا امیر اور غریب کے درمیان یہ کھائیاں نہیں ہیں؟ آج بھی ہمارے ہاں دولت دیکھ کر لوگ ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں، جو زیادہ بڑا ہوتا ہے اس سے ویسا ہی سلام کیا جاتا ہے، جو زیادہ غریب ہوتا ہے اس سے ویسا ہی ہلکے انداز میں اس سے بات چیت کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم نے اور آپ کے اپنے معاشرے میں اونچ نیچ کا یہ تصور دیکھا ہے، ہر امیر کسی غریب کے یہاں شادی کرنے کے لیے تیار، فقط اسی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی امیر کسی غریب کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا اس کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی یہ تصور آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے محمد مصطفیٰ کی سادہ لوحی پر، اپنے رسول پر، اپنے نبی پر۔ نبی گئے ہیں بازار، حضور وہ آپ کا غلام وہاں پر کھڑا ہے سبزی بیچ رہا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا سارے صحابی سے کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے ساتھ مت آنا۔ سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے، رسول اللہ وہاں پہنچے۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہیں، موسیٰ کے آقا ہیں، عیسیٰ کے نبی ہیں، آدم کے آقا ہیں، سلت کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں۔ ساری دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام پر رونقیں ہیں، روشنی ہے۔ اتنے عظیم المرتبت نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر ایک معمولی سبزی فروش کے پاس گئے اور پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر نبی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا بات ہے، مسند احمد، بتاؤ میں کون ہوں؟ یہ رسول اللہ ہیں، ان کی سادہ لوحی ملاحظہ کیجئے۔ ہیں آپ کے ہاں ایسے؟ ہم نے تو آپ کے ہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت اونچی پگڑی ہو گئی تو وہ کسی کو سلام کرنا بھی پسند نہیں۔ صحیح بات، اللہ اللہ، ہم نے ایسے بھی پیروں کو دیکھا ہے،
پیر ہو تو تاج الشریعہ جیسا، الحمدللہ، پیر ہو مجاہد ملت جیسا۔ ایک پیر صاحب تھے، مجھے یاد آ گیا، وہ سنت پر بہت عمل کرتے تھے، سنت پر۔ ایک مرید کے ہاں گئے تو مرید صاحب نے کہا حضرت کیا کھائیں گے آپ؟ کہا بکرا کھانا سنت ہے۔ کہا حضرت بنا دیتا ہوں۔ بنا دیا اس بیچارے نے۔ اس کے بعد پیر صاحب کو یاد آیا یار نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی تو سنت ہے۔ کہا میٹھے کا انتظام نہیں کیا؟ کہاں حضور کر رہا ہوں، فوراً رسگلے وغیرہ لے کر آیا۔ اب رسگلہ کھا لیا، پھر پیر صاحب نے کہا کہ میٹھا کھانے کے بعد پھر سے نمکین کھانا سنت ہے بھائی۔ کہا حضور پھر سے ایک بار بریانی لگا دیتا ہوں۔ کہا ہاں لگا دو۔ اتنے میں اس کا بچہ آ گیا۔ پیر صاحب نے اس بچے کی طرف دیکھا تو ان سے کہا، ان کے باپ سے، کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت اس کا نام واجب ہے۔ واجب، اچھا۔ کہا واجب؟ کیسے کیسے نام رکھ دیتے ہو یار؟ کہا حضرت دراصل اس کا نام ہے سنت، لیکن ساری سنتوں کو تو آپ کھا جایا کرتے ہیں، تو میں نے سوچا اگر میں اس کا نام اصلی بتا دوں گا تو کہیں اس کو بھی نہ آپ کھا جائیں۔ پیر ہو تاج الشریعہ جیسا۔ ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ آنکھوں کا آپریشن تھا تاج الشریعہ کے، آنکھوں کا آپریشن۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بے ہوش کر کے آپ تکلیف ہوگی، بے ہوش کر دیتے ہیں، اینستھیسیا لگے گا، تھوڑا الکوہل ہوگا۔ آپ نے کہا نہیں الکوہل کی ملاوٹ سے مت کیجئے۔ کہا حضرت درد ہوگا؟ کہا درد ہونے دو، درد برداشت کر لوں گا، سنت مصطفیٰ ترک نہیں کروں گا۔ یہ حضور تاج الشریعہ، یہ میرے تاج الشریعہ۔ ایسے پیر ہوں، ایسے پیروں سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کیجئے۔ حضور گئے، پیچھے ہاتھ رکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ ہے آپ کا ایسا اخلاق؟ ہے ہمارا ایسا اخلاق؟ ہے ہمارے آپ کے درمیان ایسی سادہ لوہی؟ یہ ہے سنت رسول اللہ نے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر یوں پھیرا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو میں کون ہوں؟ پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر انہوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرا حضور کے۔ پھر حضور نے پوچھا بتاؤ تو میں کون ہوں؟ ان کا حضور کیا کہوں، آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں دنیا بنی ہے، میں بنا ہوں کائنات بنی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آپ وہ ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا حضور آپ اس غریب کی دکان پر؟ کہا ہاں ظاہر تم سے ملاقات کرنا تھا، بڑی محبت کرتے ہو مجھ سے، میرے نام پر بابا نذرانے دیے ہیں، آج اس لیے آیا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری عقیدت کا صلہ دے دیا جائے۔ حضرت ظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ غریب کو کیا صلہ مل سکتا ہے، مجھ غریب کو کیا عطا کریں گے حضور؟ میں بہت غریب ہوں، مجھے تو کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، اٹھایا، کہا سب لوگ قریب آ جاؤ۔ سارے لوگ قریب آ گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، ہر ایک شہری کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، میں نے بھی اپنا دوست چن لیا ہے، یہ جو ظاہر ہے دنیا میں بھی میرا دوست ہے، قیامت میں بھی میرا دوست ہے۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کردار مصطفیٰ، شان رسالت کرتے ہیں۔ شہرت کسی نے مانگی، عہدہ کسی نے مانگا، عظمت کسی نے مانگی، رتبہ کسی نے مانگا، حسنین مجتبیٰ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم کے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ لاجواب لاجواب۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت ملاحظہ کیجئے، یہ سنت ہے کسی کو گلے لگانا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کو غریب غریب نہ سمجھنا، کسی کو کالا نہ سمجھنا، کسی کو ذلیل نہ سمجھنا، کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی کو برابر سمجھنا، محبت سے پیش آنا، یہی سنت ہے اور یہی طاقت ہے اہل سنت والجماعت کی۔ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں سنتوں پر عمل کیجئے۔ عثمان شاہ صاحب قابل مبارکباد ہیں آپ، اور آپ کا یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے ام محجن، انہیں پیار سے خرقہ کہا جاتا ہے، بڑی غریب صاحب، بہت غریب صحابیہ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں آج کا جو مزاج ہے امت مسلمہ کا، خصوصی طور پر اہل سنت والجماعت کے بچوں کا، وہ بڑا عجیب ہو چکا ہے۔ ہم مسجدیں جاتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر واپس چلے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں چٹائیاں لگانے کے لیے لوگوں نے مؤذن بنا رکھے ہیں، چٹائیاں بچھانے کے لیے لوگوں نے الگ لوگ
لوگ منتخب کر رکھے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے. ہم عین موقع پر عطر لگا کر اس وقت جاتے ہیں جمعے کی نماز میں جب وقت میں اور جمعے کی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں رہتا ہے. لیکن یہ حدیث شریف کے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ائمہ کرام کو سلام کیجئے اور مؤذنین کو سلام کیجئے. یہ کتنا بڑا کام ہے. مسجدیں جایا کرو, مسجدوں کی برکتیں لیا کرو. مسجدوں میں کام کرنے کے لیے کسی اور کو کام مت بتاؤ, آگے بڑھ کر خود کام کر لیا کرو. اللہ اس کا اجر بھی دے گا, اس کا ثواب بھی عنایت فرمائے گا. آپ جانتے ہیں ام محجن ایک غریب صحابیہ ہیں, یہ عورت ہیں, ان کا کام جانتے ہیں. یہ واقعہ میں نے فقط اپنی ماؤں کے لیے لیا ہے اور اپنی بہنوں کے لیے لیا ہے. اگر آپ کسی جلسے کے نام پر اور کسی دین کے نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پر اگر آپ اپنا وقت بھی دے دیتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے, مقبول ہے. ام محجن ایک غریب صحابیہ تھی, یہ بھی سیاہ فام تھی. جانتے ہیں یہ کیا کرتی تھی؟ یہ جاتی تھی مسجد نبوی جھاڑو لے کر اور جھاڑو لگا کر واپس چلی آیا کرتی تھی. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, اور رسول اللہ جب مسجد نبوی آتے تو یہ کہتی یا رسول اللہ السلام علیکم. حضور انہیں جواب دیتے وعلیکم السلام. ام محجن کیا بات ہے, بہت انبساط کے ساتھ بسط مسرت خوش ہو کر رسول اللہ انہیں جواب عنایت فرماتے. ایک دن کی بات ہے, رسول اللہ نے انہیں مسجد میں نہیں دیکھا. 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. چوتھے دن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے, وہ جو عورت یہاں پر جھاڑو لگانے کے لیے آتی تھی وہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے. صحابہ سے آپ نے فرمایا اس کا انتقال ہو گیا اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں. کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا, رات میں انتقال کر گئی تو ہم نے آپ کی نیند میں خلل پہنچے, یہ مناسب نہیں سمجھا, نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفنا دیا. یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ تو ایک معمولی عورت ہے اسی لیے آپ کو خبر نہیں کی. نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں, وہ جھاڑو لگاتی تھی, معمولی عورت نہیں تھی. اللہ اس کا رسول اس سے محبت کیا کرتا تھا. لاجواب زندہ باد. رسول اللہ نے فرمایا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر جائیں گے. کہاں قبر جائیں گے؟ نبی چلے ہیں اس معمولی صحابیہ کے قبر پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پر جلوہ گر ہوئے اور جانے کے بعد آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا سنو میرے غلاموں, ہر قبر میں اندھیرا ہوتا ہے, تاریکیاں ہوتی ہیں, اس قبر میں بھی تاریکی تھی. اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے اس قبر کو روشن فرما دیا. لاجواب میرے قدموں کی برکت سے اس قبر کو روشن فرما دیا ہے. یہ ام محجن کا واقعہ تھا, وہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا. سنت رسول کے بہت سارے قصے ہیں. ایک دنیا ہے سنتوں کی جنہوں نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہے. آپ سے اور ہم سے, آپ سے بس فقط اتنی گزارش ہے, اپنے آپ کو بدلیے, اپنا ذہن چینج کیجئے, اپنی زندگی کے شب و روز بدلنے کی کوشش کیجئے. 5 وقت کی نماز پڑھیے. آپ کو نہیں معلوم ان بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے آپ تک دین پہنچانے کے لیے اور آپ تک اللہ کی بات پہنچانے کے لیے. آپ گاؤں کے ہیں تو کیا ہوا, سادہ لو ہیں تو کیا ہوا, آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کیا ہوا, آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے, آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے. سب سے بڑی بات اللہ نے آپ کو عشق رسول دیا ہے. اسی کو صدقہ بنائیے, اسی کو ہتھیار بنائیے اور اسی کے ذریعے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کیجئے. اور انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ آخری واقعہ آپ تک پہنچا کر انشاءاللہ رخصتی چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ جتنے بھی ہیں, ہمیں تعداد سے کوئی غرض نہیں, میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے. یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے افراد ہیں دعا کر لیجئے. پروردگار ہم تمام لوگوں کی دعائیں فلسطین کے مظلوم بچیوں کے حق میں قبول و مقبول فرما. مجھے یاد ہے جیسے علامہ ارشاد صاحب قبلہ دعوت دیتے ہیں ہر علماء کو اپنے گھروں میں, اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے مخلص ہیں اور بہت اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی شکن کے ماتھے پر یہ لوگوں کی علماء کی خدمت کیا کرتے ہیں اور بڑا درد رکھتے ہیں دین کا, قوم کا, اور بڑی ہمدردی ہے ان کو آپ لوگوں سے. عثمان شاہ صاحب آپ نے بھی دعوت دی ہے, آج آپ کے یہاں بھی ہم نے کھانا کھایا ہے. کھانا کھا رہا تھا تو
ایک واقعہ یاد آ گیا. عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اسے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے. یہ واقعہ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ واقعہ ایک میسج کے ساتھ ہے، ایک پیغام کے ساتھ ہے، محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، محبت رسول کے ساتھ ہے، سنت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہ واقعہ اس طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آج کے اس جلسے میں اس واقعے کے صدقے طفیل اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. ایک دن کی بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عثمان تم دعوت کرو گے؟ کہاں حضور دعوت کروں گا، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. صحابہ کرام مزید بہت غریب رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں آج کا کھانا میرے گھر میں آپ کے ساتھ یہ لوگ تناول فرما لیں. اور ساتھ ہی ساتھ حضور عثمان غنی خاص طور پر مولا علی کو دعوت دیتا ہے، مولا علی کو ساتھ ضرور لے کر آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر دعوت کے لیے تیار ہو گئے. ساتھ میں ایک نئی بات حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سوچا ہے کہ آپ دعوت میں آئیں گے میرے گھر، لیکن جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر آئیں گے ہر ایک قدم پر میں ایک غلام آزاد کروں گا. آپ کے قدموں کے سبحان اللہ ایک غلام آزاد کروں گا. ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں کمپیریزن کے ذریعے اسے سمجھیے. آج کے دور میں اگر کوئی اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ 15-20 لاکھ کی گاڑی خرید سکتا ہے، اس دور میں ویسے ہی حیثیت رکھنے والا کسی غلام کو افورڈ کر پاتا تھا. غلام رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی. عثمان غنی ہم آپ کی سخاوت کو سلام کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کا اندازہ لگائیے. عثمان شاہ صاحب ہم آپ نے اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا بہت دیا ہے. آپ نے بہت بڑا دل دکھایا اور اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے بچوں کے نام پر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر یاد کرنا یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے کچھ لے کر آئے گا پیغام کے طور پر. عثمان غنی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے وہاں سے لے کر میرے گھر آئے تو ہر ایک قدم کو ہم نے گنا اور ہر ایک قدم پر میں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا. کھانا بنا، صحابہ کرام نے کھانا کھایا. وہ دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں اچھا کھانا کبھی کبھی میسر آتا تھا. صحابہ کرام زیادہ تر بھوکے رہا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جب کھانا کھایا صحابہ بہت خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ عثمان نے بہت اچھا کھانا کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ عثمان کو اور برکتیں عطا فرمائے. مولا علی بہت خوش ہوئے. خوش ہو کر کھانا کھا کر حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ زاکیہ مطہرہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے فاطمہ جانتی ہو آج عثمان نے ایک دعوت کی، بڑی عمدہ دعوت تھی، بڑا اچھا کھانا کھلایا رسول اللہ کو اور تمام صحابہ کو. خاتون جنت نے فرمایا علی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، ہم بھی رسول اللہ کو دعوت دیتے، ہم بھی رسول اللہ کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے. آج جو کھانا آپ چھت سے پھینک دیا کرتے ہیں شب برات کے موقع پر عموماً شہروں میں کھانے کی جو بربادی ہم اور آپ دیکھتے ہیں، کاش کہ ہم رسول اللہ کی وہ زندگی دیکھتے، صحابہ کرام کی وہ زندگی دیکھتے جب ان کی زندگی میں کبھی کبھی اچھا کھانا میسر ہوا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی کے کھانے کا تذکرہ کر کے مولا علی نے خاتون جنت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں بھی دعوت دوں رسول اللہ کو. خاتون جنت نے کہا ہاں ہاں دعوت دے دیجئے، آپ بھی دعوت دے دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی انتظام فرمائے گا. 2-3 لوگوں کو بلا لائیے، بابا سے کہیے ان کی بیٹی نے دعوت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی بہت خوش ہو کر پہنچے اور جانے کے بعد آپ نے کہا حضور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور آپ کا غلام آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ نے عثمان کے ہاں دعوت قبول کی، آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا ہے، فاطمہ نے کھانا بنانے کا ارادہ کیا ہے، آپ اس کے گھر بھی تشریف لائیں. رسول اللہ خوش ہو گئے، کہا ضرور آؤں گا. فلاں دن طے ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی. عین وہ موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے، خاتون جنت نے تھوڑا سا کھانا تیار کر دیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جتنے صحابی تھے سب سے آپ نے فرمایا میرے غلاموں اٹھو، میرے ساتھ چلو، بیٹی کے گھر کھانے کی دعوت ہے. سب کو لے لیا، سب کو لے لیا، بیٹی کے گھر کھانے کی دعوت ہے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر آ رہے تھے. خاتون جنت کی نظر پڑی, دیکھا 1 2 3 4 10 20 40 70 80 صحابہ کرام تقریباً رسول اللہ کے ساتھ ہیں. کھانا 2 4 5 لوگوں کا ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے کہا, علی یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کھانا اتنا نہیں بنایا ہے. تو مولا علی کا ایمان دیکھیں, عقیدت دیکھیں اور عقیدہ دیکھیں. کہا فاطمہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جنہوں نے بلایا ہے کھانا بھی وہی کھلائیں گے. جنہوں نے بلایا ہے. جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دیں. کھانا تیار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. صحابہ کرام کھانا کھاتے جاتے, ہر ایک لقمے پر رسول اللہ سے عرض کرتے, یا رسول اللہ اس میں تو لذت عثمان غنی کی دعوت سے زیادہ ہے, اس میں تو لذت بے پناہ ہے, اس میں تو لذت ایسی ہے کہ آج تک ایسا لذیذ کھانا ہم نے کھایا ہی نہیں ہے. رسول اللہ مسکراتے جاتے مسکراتے جاتے. مولا علی خوش ہو کر آئے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہا فاطمہ مبارک ہو, مہمان خوش ہیں, مہمان دعا دے رہے ہیں, مہمان مسکرا رہے ہیں, مہمان سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا سارے صحابی کہہ رہے ہیں عثمان کے گھر سے زیادہ اچھا کھانا ہمارے گھر میں بنا ہے. خود عثمان کہہ رہے ہیں کہ ایسا کھانا تو ہم بھی نہ بنا پائے جیسا کھانا فاطمہ الزہرا نے بنایا ہے. یہ ایک مومنہ عورت کے کھانے کی لذت ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص نے کھانے میں لذت پیدا کر دی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, میرے غلاموں سے کھانا کیسا تھا؟ کہ یا رسول اللہ بہت عمدہ. تو حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ جانے, آپ کا خدا جانے. تو صحابہ کرام سے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی عزت کا معاملہ تھا میرے غلاموں, اس لیے اللہ نے کھانا جنت سے بھیجا تھا, وہی کا کھانا. اس کے بعد مولا علی آئے خاتون جنت کے پاس. کہا مبارک ہو. رسول اللہ نے مبارکباد دے دی ہے. خاتون جنت سے پھر حضرت علی نے کہا ایک کسر رہ گئی. کہا کیسی کسر؟ کہا عثمان نے دعوت تو دی, کھانا تو کھلایا, لیکن ہر ایک قدم پر ایک غلام بھی آزاد کیا تھا. خاتون جنت نے فرمایا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم غلام آزاد کر سکیں. علی میرے پاس کاش کے اتنا ہوتا, میں رسول اللہ کے قدموں کے صدقے ان کی بھیک میں کتنے غلاموں کو آزاد کر دیتی. لیکن ہاں ہمارے پاس پیسے کی طاقت نہیں ہے, اللہ نے دعاؤں کی طاقت ضرور دی ہے. اپنی چادر تطہیر کو خاتون جنت نے آسمانوں کی طرف اٹھایا, کہا اے اللہ عثمان کو تو نے دولت دی, اس نے ہر ایک قدم پر ایک غلام آزاد کیا ہے. میں نہیں کر سکتی, لیکن میری دعا ہے کہ میرے بابا میرے ابا جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں, ہر ایک قدم پر تو ان کی ایک گناہگار امت کو بخش دے, مغفرت فرما. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت. یہ دعا خاتون جنت نے ابھی کی, ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے. جبریل آیا عرض کیا یا رسول اللہ السلام علیکم. حضور نے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ کہا حضور مبارک ہو, فاطمہ نے جو دعا کی تھی اللہ نے مجھے بھیجا, ہر ایک قدم کے بدلے ایک نہیں اللہ نے 1000 غلاموں کو بخش دیا ہے, مغفرت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, ان کے محبوبین کی سنتیں ہیں, متوسلین کی سنتیں ہیں. ہم آپ سے گزارش کریں گے اپنے ہاں بھی آپ سنتوں کو زندہ کیجئے. سنتوں کی بڑی ضرورت ہے. داڑھی سے مت کترائیے, داڑھی رکھیے. دنیا جتنی نفرت آپ کی داڑھیوں سے کر رہی ہے, دنیا کو اتنا ہی چیلنج کیجئے. تمہاری نفرت بڑھ کر تم مر تو سکتے ہو, ہم اپنی سنت کو تباہ ہونے نہیں دے سکتے. ہم اپنی سنت کو زندہ رکھیں گے, اور ہر سنت کو زندہ کیجئے. کھانے میں سنتوں کا خیال رکھیے, مہمان نوازی میں سنتوں کا خیال رکھیے. آپ لوگوں نے سنا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کو زندہ باد, اسلام تابندہ باد. انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی, پھر ملاقات ہوگی, پھر گفتگو ہوگی.